اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد ناظرین کرام، ہم مختلف اسباق کی صورت میں نماز کا سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے اسی کو آج آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پہلے نماز کے فرائض، شرائط، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں وہ بیان کی۔ آج نماز کے مستحبات اور سجدہ سہو کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ پہلے نماز کے مستحبات کیا ہے؟ 2 قدموں کے درمیان بقدر 4 انگشت کے فاصلہ چھوڑنا۔ انگشت کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے انگلی کو، تو 4 انگلیوں کی مقدار دونوں پاؤں کے درمیان جب بندہ قیام میں کھڑا ہو تو وہ فاصلہ چھوڑنا۔ رکوع سجود میں 3 بار سے زیادہ 5 یا 7 بار تسبیح کرنا، یعنی 3 بار جو ہے وہ تو سنت ہے، لیکن 3 سے زیادہ 5 یا 7 بار تسبیح کرنا۔ قیام کے وقت سجدہ گاہ، رکوع میں دونوں پاؤں کی پشت پر، سجدہ میں ناک کے سرے پر، قعدہ میں اپنی گود پر، اور سلام میں اپنے شانوں پر نظر رکھنا۔ یعنی رکوع میں جائیں، قیام میں کھڑے ہیں تو نظر سجدہ گاہ پہ ہو، سجدہ کرنے والی جگہ پہ ہو، رکوع میں دونوں پاؤں کی طرف ہو، سجود میں ناک کے سرے پر ہو، قعدہ میں اپنی گود پر ہو، اور جب دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو اس وقت اپنے کندھوں پر نظر کا رکھنا، یہ مستحب ہے۔ جماعی کے وقت منہ بند رکھنا۔ جب جماعی آ جائے، نماز بندہ ادا کر رہا ہے تو اس دوران جو ہے وہ منہ کو بند رکھنا، لیکن اگر منہ کھل جائے، اسے بند نہ رکھا جا سکے تو پھر ہاتھ کی پشت سے منہ کو ڈھک لینا، منہ کے اوپر ہاتھ کی پشت رکھ لینا، یہ نماز کے مستحبات ہیں۔ اب سجدہ سہو کیا ہے؟ جب نماز کا کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا کسی فرض کو مقرر کیا جائے، مثلا رکوع 2 مرتبہ کرے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ایک واجب جو نماز میں چیزیں واجب تھیں ان میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو پھر بھولے سے جان بوجھ کے چھوڑے گا تو پھر اس صورت میں نماز لٹانا واجب ہے، نماز لٹانا ضروری ہے، نماز ہوگی نہیں۔ لیکن اگر بھولے سے بھول جاتا ہے، کوئی واجب رہ جاتا ہے تو پھر یہ سجدہ سہو کرے گا، یا فرض جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی فرض ہے اسے 2 دفعہ ادا کیا جاتا ہے، رکوع ہے یا سجود ہے، لیکن 2 سجدوں سے زیادہ سجدے ادا کیے جاتے ہیں، تو نماز کے فرض یا واجب میں زیادتی ہو جائے، مثلا قعدہ اول تشہد جو ہے، قعدہ اول میں بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اب جب بندہ قعدہ اول میں بیٹھا
تو اس نے کیا کیا، تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا، تو اب اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ امام کے پیچھے ہے تو امام کے ساتھ سے مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن اگر مقتدی سے سہو ہو جائے، مقتدی کچھ بھول جائے، تو مقتدی کو سجدہ سہو لازم نہیں، یعنی امام کے پیچھے ہے اور امام بھولا ہے تو پھر مقتدی امام کی اقتدا کرے گا، امام کے پیچھے پیچھے سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر مقتدی بھولتا ہے، امام نہیں بھولتا، تو پھر جو ہے سجدہ سہو لازم نہیں ہے، کیونکہ مقتدی جو ہے وہ امام کے تابع ہے۔ امام سہو کرنے لگے یعنی بھولنے لگے کچھ، تو مقتدی سبحان اللہ کہہ کر امام کو یاد دلائے، یعنی امام بھول رہا ہے کچھ تو مقتدی پیچھے سے سبحان اللہ کہے اور امام کو یاد دلائے۔ اگر امام سہو سے لوٹ آئے، یعنی بھولتا نہیں ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں، یہ مجھ سے بھول ہو رہی تھی، مجھے مقتدیوں نے یاد کروا دیا، اور وہ اس بھول سے واپس ہو جائے تو پھر بہتر ہے، ورنہ مقتدی جو ہے وہ امام کی اتباع کرے گا، یعنی اگر امام واپس نہیں لوٹا تو پھر مقتدی جو ہے وہ امام کی قدام میں رہے گا، اتباع میں رہے گا، اور آخر میں امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں تشہد اور درود شریف پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں، یعنی سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب قعدہ اخیرہ میں 4 رکعتوں والی نماز ہے تو جو قعدہ اخیرہ ہے، جو فرض ہے، اس میں پہنچا تو وہاں پر پہنچ کر تشہد جو ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تک وہ مکمل کرے، اور پھر اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے، اور اس کے بعد پھر تشہد پڑھے، درود پڑھے اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ تو یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔